بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30واں سبق ہے ہائے ضمیر کا. ہائے ضمیر کے ویسے اصولی طور پر 2 قاعدے ہیں اور اس کی پھر 4 صورتیں بنائی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے. پہلا جو قاعدہ ہے وہ حرکت کے حوالے سے اعراب کا ہے. دوسرا قاعدہ ہے کھینچنے کے حوالے سے، صلہ کے حوالے سے. پہلا قاعدہ اور ہائے ضمیر کے حوالے سے یہ ذہن لو کہ ہائے ضمیر سے مراد کون سی ہائے ضمیر ہے. یہ علمی بحث ہے، عوام الناس کو اگر اس میں سمجھنا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہو ایسی لکھی ہوتی ہے، ایسے گول سی، اوپر کبھی الٹی پیش ہوتی ہے، کبھی کھڑی زیر بھی ہوتی ہے جی، کبھی خالی زیر بھی ہوتی ہے، اس طرح. تو یہ ہوتی ہے ہائے ضمیر، واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب، یہ مثال سمجھا. حرکت کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے جب ہا ضمیر سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو یا اس سے پہلے یا ساکنہ ہو. ہا ضمیر سے پہلے زیر ہو یا یائے ساکنہ ہو تو ہا ضمیر کا حکم کیا ہے؟ مکسور ہوگی. آپ نے حکم کا لفظ ساتھ لکھ دینا ہے، وہ نہیں لکھا ہوگا. ہا ضمیر کا حکم کیا ہے؟ مکسور ہوگی. جیسے فی ہی، بولے یا ساکن اس سے پہلے ہے. بی ہی، یہاں کسرہ ہے. دونوں کی مثالیں سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد اگر ہا ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکنہ نہ ہو، ورنہ، یہ لکھا نا ورنہ کا مطلب کیا ہے؟ ہا ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکنہ نہ ہو تو ورنہ پھر مفہوم دوسرے کا حکم کیا ہے کہ پھر مضموم ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ مضموم ہوگی. جیسے وَامْرَأَتُهُ أَخَاهُ رَأَيْتُمُوهُ. سمجھا کی بات؟ اب یہ پہلی 2 صورتیں. اب ان کا مستثنیٰ کون سا ہے؟ قرآن میں کوئی ضمیر کہیں قاعدے کے خلاف ہے. ہا ضمیر سے پہلے کسرہ ہو تو ہا ضمیر کیا ہونی چاہیے؟ مقصور. لیکن اور جی القی، یہاں ہا ضمیر سے پہلے کسرہ ہے لیکن اس کے باوجود ساکن ہے، یہ اس کا مستثنیٰ ہو گیا. اسی طرح دوسرا اسی کا مستثنیٰ کہ ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو ہا ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مقصور. لیکن علیہ اللہ اور وما انسانیہ اس میں یا ساکن موجود ہے، اس کے باوجود ہا ضمیر مقصور نہیں ہے بلکہ مضموم ہے. تو یہ مستثنیٰ ہے 2 صورتیں، 2 ساکن والی اور 2 یہ پیش والی مضموم والی. ورنہ کیا ہوگی؟ مقصور. تیسری صورت کہتے ہیں کہ اگر ہا ضمیر کا ماقبل اور مابعد کیا ہو؟ ماقبل کسرہ یا ساکنہ نہ ہو تو پھر مضموم پڑی تھی. کہتے ہیں وَيَتَّقِي، ہا ضمیر سے پہلے کسرہ بھی نہیں ہے، یا ساکن بھی نہیں ہے، تو کیا ہونی چاہیے تھی؟ مضموم. لیکن اس کے باوجود پھر یہ مقصور ہے. تو یہ دوسری صورت کا مستثنیٰ ہے. پہلی صورت کی مستثنیٰ 4 مثالیں، دوسری صورت کی مثال 1 ہے. وَيَتَّقِي. آگے 2 صورتیں کھینچنے والی، یعنی قاعدے کا نام نمبر میں دے رہا ہوں 3 اور 4 کر کے، تاکہ پھر مستثنیٰ بھی سمجھ آنا آسان ہو. تیسری صورت ہا ضمیر سے پہلے اور بعد میں کوئی حرف متحرک ہو، پہلے متحرک ہو اور بعد میں بھی متحرک ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. یا پہلے متحرک ہو یا صرف بعد میں متحرک ہو، دونوں صورتیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ہا ضمیر کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. عربی میں اس کو صلہ بھی کہتے ہیں، بعض کتابوں میں اشباع بھی کہتے ہیں. اشباع کا معنی بھی یہی ہے، صلہ کا معنی بھی یہی ہے، یا کھینچ کر پڑھنا. اور آسان لفظوں میں پیش کو الٹی پیش کے ساتھ پڑھنا، زیر کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھنا. جیسے انہو فی،
ماقبل مابعد متحرک ہے، ماقبل اور مابعد کیا ہے؟ متحرک ہے، تو اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں۔ تو ہا ضمیر سے پہلے اور بعد والے دونوں طرف، پہلے بھی کیا ہے؟ متحرک، بعد میں بھی متحرک، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے ما اغنا عنہ مالہ وما ماقبل مابعد متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دوسری صورت ایک بھی ساکن آ گیا، پہلے ساکن آ گیا یا بعد میں ساکن آ گیا، تو پھر کیا ہوگی دوسری صورت؟ ورنہ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ما اغنا عنہ، نون ساکن آ گیا تو ہا کو کھینچیں گے نہیں۔ منہ الانہار، ہا ضمیر سے پہلے بھی ساکن بعد میں بھی، لہذا اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کا مستثنا کیا ہے؟ یرضہ لکم، کیا ہے بھئی؟ ماقبل مابعد ہا ضمیر کا متحرک ہے، کھینچ کر پڑھی جانی چاہیے تھی لیکن یہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھی جا رہی، یہ اس کا مستثنا ہے پہلی صورت کا، یعنی تیسرے قاعدے کا۔ اور فیہ مہانا، ماقبل اس کا ساکن ہے، اس صورت میں اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جانا چاہیے تھا لیکن فیہ مہانا میں کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے، یہ چوتھی صورت کی جو چوتھا قاعدہ اس کا مستثنا ہے، ٹھیک ہوگی؟ تو باقی اجراء کے بارے سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ نظر آ رہی ہے جہاں پر الٹی پیش ہے وہاں اپنے کہہ دینا جہاں کھینچ کر پڑھی جائے گی، جہاں پر سرخ پیش ہوگی وہاں پر آپ کہیں گے کھینچ کر نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ رابط کا نظر آ رہا ہے۔